دار السلام عند ربهم، ان ایمان والوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سلامتی کا راستہ ہے، یعنی جنت کا راستہ ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا دوست ہے، یعنی اللہ ہی ایمان والوں کا ولی اور دوست ہے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ ان آیات بینات میں اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس کے دل کو اللہ تعالی اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات میں یا قرآن کریم نے ان کے حالات بیان کیے کہ باپ پیغمبر ہے لیکن بیٹا کافر و مشرک ہے۔ بیوی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، شوہر نبی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر ایمان لانے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی ہی مشکلات سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گزرنا پڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم سے آئے ہوئے، تجارت کی غرض سے مکہ میں آئے، ٹھہرے، اور طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں، ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ ہجرت کا موقع آیا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے روک لیا، تم نے یہاں تجارت کی ہے، تمہاری تجارت یہاں پروان چڑھی، یہاں سے تم لے کے مدینہ جاؤ گے؟ فرمایا چلو، گھر بھی تمہارا، تجارت بھی تمہاری، دکان بھی تمہاری، لیکن مجھے اللہ نے جو ایمان دیا ہے، مجھے اللہ نے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اور کلمہ عطا کیا ہے، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ادھر دیکھیے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، محبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ابو جہل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کتنے معجزات دکھائے۔ شق القمر کا معجزہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو دکھایا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتلا دوں یا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ خود بول پڑے۔ یہ کہنا ہی تھا، فرمانا ہی تھا، تو ہاتھ کے اندر کنکریاں تھیں، انہوں نے پڑھ لیا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ واضح نشانی تھی کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، لیکن وہ تعصب، وہ دشمنی اور عداوت آڑے آئی اور کنکریاں پھینک دیں، کہنے اوہ محمد کا جادو تو پتھروں پر بھی چلتا ہے، الیاذ باللہ۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتا تھا؟ جادو،
جادوگر علیہ ساحر سمجھتا تھا، جبکہ اس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نبوت کی نشانیاں موجود تھیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ابو جہل ہی کے متعلق آیت آئی، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں انه ليحزنك الذين يقولون بآياتنا، آپ غم زدہ ہوتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ دل ملول ہوتے ہیں ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ہماری آیات کی مخالفت کرتے ہیں، جو ہماری آیات کا استہزاء کرتے ہیں، جو ہماری آیات کا مذاق کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں، آپ تو ان کے ذہن کے اندر آپ کی عظمت، ان کے ذہن کے اندر آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ انکار ہماری آیات کا کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ جو ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ابو جہل ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے آیت کہ یہ ظالم اللہ ذوالجلال والاکرام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ تو جس کے دل میں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ جس کے متعلق فرما لیا، اس کے دل کو اللہ نے کھول دیا، اور جس کے متعلق اللہ نے ہدایت کا فیصلہ نہیں کیا، پیغمبر کی زندگی میں بھی اس کو ہدایت نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینہ کو کھول دیتے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینے کے کھول دینے کا مفہوم کیا ہے؟ سینہ کھول دیا، کیا مطلب سینہ کھول دیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النور اذا دخل الصدر انفسح۔